السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تمام تعریف اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، جس نے پہاڑوں کو میخیں بنائی، جس نے پیاس بجھانے والا پانی دیا، جس نے آتی جاتی سانسوں کے لیے ہوا دی، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سمجھنے کے لیے دل دیا، جس نے کمانے کے لیے دن دیا، جس نے آرام کرنے کے لیے رات دی، جس نے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کے لیے شریک حیات دیا، جس نے زندگی کے مقصد کے لیے اولاد دی۔ یا رب، لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں تیرا شکر اور احسان ہے ہم پر۔ اللہ، تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ یا رب العالمین، جب تک زندہ رکھ ایمان کی زندگی نصیب فرما، اور میرے مالک جب موت ہو تو ایمان کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ، آخری سانس تک ایمان پہ قائم فرما۔ آمین ثم آمین۔ میری ماں اور بہنوں، اس رجب میں مسلمانوں کی ایک اور بدعت بڑے زور و شور سے منائی جاتی ہے۔ آج ہم اسی پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پچھلے اجتماع میں بھی ہم نے 22 رجب کے بارے میں تفصیل سے سنا تھا۔ آئیے 27 رجب 27 رجب کو منایا جانے والا یہ فنکشن یا عید کے نام پر منائی جانے والی بدعت کون سی ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ رجب اور شعبان دو ایسے مہینے ہیں جس میں ہول سیل کے حساب سے مسلمان بدعت کرتے ہیں۔ ایسی بدعتیں، ایسے عیدوں کے نام پہ منایا جانے والا جشن جس کے بارے میں قرآن و سنت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ہماری تقریر کا عنوان کیا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سمجھا، شب معراج۔
آج ہم شب معراج کے بارے میں ضرور سنیں گے، لیکن بالکل ایک الگ انداز سے، بالکل ایک الگ ڈھنگ سے۔ آج میں آپ کے سامنے معراج کے سفر کو نہیں بیان کروں گی، بلکہ اس میں چھپے راز کو بیان کروں گی، اس سے حاصل ہونے والی عبرت کو بیان کروں گی، اس کے مقصد کو واضح کروں گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی؟ اگر آج کی تقریر کا عنوان ہم شب معراج سے بدل کے حقوق العباد رکھیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، زیادہ مناسب ہوگا۔ شب معراج کے وہ راز، شب معراج کی حقیقت، شب معراج کے اندر دنیا اور آخرت کی کون سی کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہر بدعت کی طرح ہم نے بھی اس کو صرف ایک جشن کی طرح محدود کر دیا ہے۔ بس رات بھر جاگو، اتنی رکعتیں نمازیں پڑھو، پھر میٹھے پر فاتحہ پڑھو، اس کے بعد روزہ رکھو۔ ویسے بھی ہر بدعت میں ایک میٹھا پکوان ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بدعت میٹھے پکوان سے خالی کہاں ہے؟ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں۔ آؤ پہلے آپ کو ذرا سی دیر کے لیے آسمانوں کی سیر کرا دو، پھر آپ کو بتاؤں کیا ہے معراج کا راز۔ مسلمان 27 رجب کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ شب معراج مناتے ہیں۔ نہا دھو کر بہترین صاف ستھرا لباس پہن کر مسجدیں جانا اور مسجدوں کو خوب سجانا، خوب فضول خرچی کرنا، رات بھر جاگنا، دن کو روزے رکھنا، یہ اس میں شامل ہے۔ یہ رات ہوئی تھی۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ شب معراج ہوئی تھی۔ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں اس رات پر، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات آسمان پر بلایا گیا تھا۔ لیکن یہ رات 27 رجب کو ہوئی تھی، اس بات کی کوئی گارنٹی، کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ رات ہوئی برحق، آسمان پہ بلایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق، لیکن یہ رات 27 رجب کو ہوئی تھی، اس بات کی کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں، اٹھاؤ تاریخ، اٹھاؤ قرآن و سنت اور ثابت کرو کہ یہ رات 27 رجب کو ہی ہوئی تھی۔
ہر بار کی طرح نہ ہمارے پاس بخاری ہے نہ مسلم ہے، بس یوٹیوب ہے اور علامہ گوگل ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن میں معراج کا ذکر کہیں نہیں ہے، سن لو۔ قرآن میں اسراء کا ذکر ہے، اسراء کا، جو بیان شروع ہونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ قرآن میں معراج کا نہیں، اسراء کا ذکر ہے، اور اسراء اور معراج میں بڑا واضح فرق ہے، بہت فرق ہے۔ پہلے سن لو کیا فرق ہے۔ اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحرم سے مسجد الاقصی تک کیا، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اور معراج کہتے ہیں آسمان پر چڑھنے کو۔ معراج کا معنی یہ چڑھنا، تو اس سفر کا ذکر ہے قرآن میں جو بیت الحرم سے مسجد اقصی تک آپ نے کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ لیکن اس کے بعد جو آسمان پر چڑھے، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالی کہتا ہے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وہ مسجد اقصی جس کے آس-پاس، جس کے ارد گرد، جس کے اطراف نے ہم نے برکتیں دی تاکہ ہم دکھائیں ہماری بڑی بڑی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لے گیا اللہ، یہ بات ہے قرآن کے اندر، لے گیا اللہ تعالی، ورنہ کسی بندے کے لیے خود سے جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ قرآن میں بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیت جس میں بیان کیا گیا ہے، اس سفر کا ذکر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا کیا تھا۔ آسمانوں کا ذکر نہیں ہے، معراج کا ذکر نہیں ہے، پہلی دلیل یہ سن لو۔ لیکن معراج کا واقعہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی واقعے کا ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ آپ اس دن کو عید ہی منا لیں۔ یادگار واقعات، تاریخی واقعات ویسے تو بہت ہے اسلام کی تاریخ میں، کیا ہم ہر دن کو عید کا دن بنا لیں؟ جیسے کہ فتح مکہ کا دن، یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے کامیاب دن تھا۔ جنگ بدر کا دن،
جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کیا اس دن کو بھی عید کا دن منا لیں؟ بولو، صلح حدیبیہ کا دن، جس دن کفار مکہ نے تسلیم کیا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے، قوم ایسے قوم، قانون پاس ہوا تھا، معاہدے ہوئے تھے، شرطیں مقرر کی گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کا دن اسلام کی تاریخ میں سب سے کامیاب دن مانا جاتا ہے، جب سارا عرب تسلیم کر لیا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے۔ یا وہ دن جس دن آپ نے مکہ کو الوداع کہا تھا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ مسلمانوں بتاؤ، آخر کس دن عیدیں منائیں؟ بتاؤ کس دن جشن منائیں؟ کسی واقعے کا ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اس دن کو ہم عید منا لیں۔ ہمارا ایمان اس بات پر مضبوط ہے اور رہے گا انشاءاللہ کہ معراج کا واقعہ ہوا تھا۔ اس رات کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ شب معراج 27 رجب کو ہوئی ہی نہیں تھی، یعنی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا وہ 27 رجب کی رات بالکل نہیں تھی۔ ذرا غور کرو مسلمانوں اپنی حالتوں پر، او مسلمانوں ٹٹولو اپنی حالتوں کو۔ عید میلاد مناتے جبکہ وہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے ہی نہیں۔ 22 رجب مناتے، 22 رجب سے امام جعفر صادق کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ 27 رجب شب معراج مناتے جبکہ 27 رجب سے معراج کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ کسی کی بات نہ مانو، کم از کم تاریخ دیکھ لو، اپنی حالت پر خود ہی ہنسی آئے گی۔ تاریخ دیکھ لو۔ ایک بات بتاؤں، ذرا غور سے سننا اور غور کرنا اطراف میں۔ آج سے آپ 50-60 سال پیچھے جائیں گے نا، تو اگر کسی سے اس کی برتھ ڈے پوچھی جاتی، صرف 50-60 سال پیچھے کی بات بتا رہی ہوں، صدیوں پرانی باتیں نہیں ہیں، کسی کی برتھ ڈے پوچھی جاتی، اتنا رواج نہیں تھا اپنی برتھ ڈے یاد رکھنے کا، نہ اپنا، نہ اپنی بیوی کا، نہ اپنے بچوں کا۔ مشکل سے کسی ایک کا صحیح یاد رہتا ہوگا تو رہتا ہوگا، لیکن اگر کسی سے پوچھتے اس کا جنم دن کیا ہے تو لوگ فٹ سے بتا دیتے 1 جنوری ہے، 1 جنوری۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری ڈیٹ آتی نہیں ان کو بتانے۔ اسی لیے آج بھی جو لوگ 60 سال سے اوپر کے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی تاریخ پیدائش، ان کی جاب میں، ان کے بینک پاس بک میں، ان کے اسکول کی سرٹیفکیٹ میں، ان کے پاسپورٹ میں، ہر جگہ 1 جنوری لکھا ہوگا۔ لے گئے اسکول ایڈمیشن کرانے کے لیے، ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں، لکھا دیا باپ نے 1 جنوری لکھ دو، لکھ دیا۔
جبکہ 1 جنوری سے اور ان کی تاریخ پیدائش سے کوئی لینا نہ کوئی دینا. بالکل 50-60 سال پرانی بات ہے، کوئی صدیوں پرانی بات نہیں. جب برتھ ڈے یاد رکھنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. 8-8 10-10 بچے ہوتے، کس کس کا یاد رکھیں گے؟ بالکل ہر بدعت کے پیچھے ایک لمبی لمبی کہانی اور ایک لمبی لمبی یہودیوں کی سازشیں اور ایک لمبی لمبی خرافاتیں چھپی ہوئی ہیں، جس کو مسلمان نہ سوچنے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار، نہ ریسرچ کرنے کو تیار، نہ پڑھنے کو تیار، نہ تحقیق کرنے کو تیار. صدیوں سے جو بات چلی آ رہی ہے، منائے جاؤ منائے جاؤ منائے جاؤ. کبھی عید میلاد کے نام پہ، کبھی 22 رجب کے کنڈوں کے نام پہ، کبھی 27 رجب. ہزاروں بدعتیں مسلمانوں نے ایجاد کر لی ہیں. اور سنو، اس شب معراج کے بارے میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک نہیں 10 مختلف اقوال بیان کیے ہیں. امام نووی یہ بہت بڑے مسلمانوں کے امام ہے. ایک قول یہ ہے، ایک بات یہ ہے، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اسی سال معراج کا واقعہ پیش آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 8ویں سال. امام نووی لائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، نبوت کے 10ویں سال معراج پیش آئی. ایک قول ہے ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ایک قول ہے ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ایک قول کے مطابق ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ایک قول کے مطابق ہجرت کے 14 مہینے پہلے. 5 8 10 8 16 12 14. امام نووی نے 10 اقوال بیان کیے ہیں. کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں شب معراج پیش آئی، کسی نے کہا رجب کے مہینے میں، کسی نے کہا شعبان کے مہینے میں، اور کسی نے کہا محرم کے مہینے میں. یہ رات کب ہوئی کسی کو نہیں معلوم. پوری دنیا اختلاف کر رہی ہے اس رات کے بارے میں. صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، تاریخ کی کتابوں میں اختلاف ہے، بڑے بڑے علماء امت میں اختلاف ہے اس رات کے بارے میں کہ آخر ہوئی کب تھی یہ رات. لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو پکا 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 پتا ہے یہ رات 27 رجب کو ہوئی تھی. اور وہ بھی ایسے بدعتی مسلمانوں کو پکا پتا ہے جس کا دور تک قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. 27 رجب کو شب معراج منانے والوں، کان کھول کے اس حقیقت کو پہلے تسلیم کر لو کہ شب معراج 27 رجب کو ہوئی ہی نہیں تھی. واقعہ معراج ہوا ضرور، پوری بیداری کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ. یہ کوئی خواب نہیں تھا. لیکن کب ہوا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. پوری بیداری کے ساتھ، پورے جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تھا. یہ اگر خواب میں ہوتا پھر مشرکین مکہ انکار ہی کیوں کرتے؟ مشرکین مکہ نے انکار کیا اس واقعے کا. مشرکین مکہ کا انکار اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں حقیقت میں ہوا تھا.
خواب میں تو انسان کہاں کہاں جا کے آ جاتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مشرکین مکہ نے اس واقعے کا انکار کیا، یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ہوش و حواس میں، خواب میں نہیں، پوری حقیقت کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس واقعے کو پورے 30 صحابہ کی جماعت نے بیان کیا ہے۔ 30 صحابہ کی جماعت، پورے 30 صحابہ سے یہ واقعہ منقول ہے۔ سب سے مزے کی بات بتاؤں، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، مالک بن ساسا، یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، لیکن سوائے معراج کے واقعے کے کوئی اور حدیث ان سے ہے ہی نہیں۔ صرف اکیلے ایک پورے واقعے کو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ زندگی میں انہوں نے کوئی دوسری حدیث بیان نہیں کی مالک بن ساسا نے۔ آئیے میں آپ کو وہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتا دوں مختصراً، کیونکہ ہمارا مین ٹاپک ہے اس میں چھپے راز، اس میں چھپی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راز، معراج کے سفر سے حاصل ہونے والی عبرت، یہ ہماری تقریر کا سب سے اہم حصہ ہے۔ لیکن جب تک ہم اس سفر کو مختصراً بیان نہیں کرتے، نئے سننے والوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ واقعہ سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دوران کہ میں لیٹا ہوا تھا، اب یہاں بھی الگ الگ روایتیں ہیں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لیٹے ہوئے تھے۔ بعض جگہ ہے خانہ کعبہ میں، حتیم کے پاس، اور بعض روایتیں ہیں ام سلیم کی گھر کی چھت پہ۔ جہاں بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ ضرور لایا گیا۔ یہ سفر شروع ہوتا ہی ہے خانہ کعبہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دوران کہ میں لیٹا ہوا تھا، ایک آنے والا میرے پاس آیا۔ اب ظاہر ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں سے لے کر یہاں تک میرے سینے کو چاک کیا، پھاڑا میرے سینے کو، حلق سے لے کر ناف تک۔ سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا دل نکالا، بہت اچھی طرح سے زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک تشت لایا جنت سے، بالکل وہ چاندی جیسا ایک کٹورا تھا، اور اس میں سنہری کوئی چیز تھی۔
جبرائیل علیہ السلام نے کالی کالی کوئی چیز میرے دل سے، میرے پیٹ سے نکال کے باہر پھینکی، اور وہ گولڈن سنہری سنہری چیز میرے دل کے اندر بھر دی، پھر میرے سینے کو بند کر دیا۔ یہ ایمان تھا، یہ حکمت تھی، واپس ڈال دیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک سفید براق میرے سامنے کھڑا کیا۔ وہ براق کچر سے تھوڑا بڑا اور گدھے سے تھوڑا چھوٹا، ایسی سواری تھی، سفید براق، لیکن اس کا ایک ایک قدم وہاں پڑتا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی۔ کتنا لمبا سفر تھا بیت الحرم سے مسجد اقصی تک کا، لیکن پل کے پل میں براق نے وہ سفر طے کیا۔ جب ہم مسجد اقصی پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کی سواری کو باندھ دیا۔ بالکل یہ وہی چٹان تھی، بالکل یہ وہی جگہ تھی جہاں ہر نبی نے اپنی اپنی سواری باندھی تھی۔ جب ہم مسجد اقصی پہنچے، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اتنے لوگ اس مسجد میں تھے، لیکن امام کی جگہ خالی تھی۔ جیسے ہم اندر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر امام کی جگہ پہ کھڑا کیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب ہم باہر نکلے، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز ادا کی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ یہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا گیا امام الانبیاء، سید الانبیاء۔ یہ صرف امتیوں کے امام نہیں، یہ تمام نبیوں کے امام ہیں جو آج سے پہلے زمین پر بھیجے گئے تھے۔ یہ امام الانبیاء۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی براق پہ سوار کیا رہا گیا۔ اب یہاں سے اسرا ختم، یہاں سے شروع ہوتا ہے معراج کا سفر۔ یہ معراج، اب سواری مسجد اقصی کی طرف نہیں، اب سواری آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ پھر جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تک پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اندر سے پوچھا گیا، کون؟ جبرائیل نے کہا، میں جبرائیل۔ اندر سے پوچھا گیا، آپ کے ساتھ میں کون؟ کہا، یہ محمد رسول اللہ۔ اندر سے سوال کیا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں بلایا گیا ہے۔ سن لو میری ماں اور بہنوں، صرف اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے غیب کا علم اپنے فرشتوں کو بھی نہیں دیا ہے۔ ہر آسمان کا دروازہ کھولنے سے پہلے ہر فرشتہ یہی سوال کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ فرشتوں کو نہیں معلوم جبرائیل کے ساتھ جو ہے وہ کون ہے،
اور کیا انہیں بلایا گیا ہے یا نہیں بلایا گیا ہے؟ ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، پھر ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی. ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ، ادریس علیہ السلام، بہت سارے نبیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. یہ ملاقات انشاءاللہ ہم پھر کبھی سنیں گے، لیکن آج میں آپ کو شب معراج کا سب سے بڑا سبق جو آپ کو بتانے والی ہوں میری بہنوں، وہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق، بندوں پر. کیونکہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب کے سیمپل دکھائے گئے، عذاب کے نمونے دکھائے گئے. جب آسمانوں کی سیر ہو گئی، پھر جنت اور جہنم دکھائی گئی. وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا اور اس میں آگ بھری جا رہی تھی. اتنا خوفناک منظر تھا یہ، زبردستی فرشتے ان کے جبڑوں کو چیر رہے تھے اور اس میں آگ بھر رہے تھے. اتنا خوفناک بھیانک منظر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے جبرائیل، کون لوگ ہیں یہ؟ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھانے والے ہیں. ذرا غور کرو مسلمانوں، یتیم کون؟ مسجد مدرسے کا مال کھانے والے نہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں اتنا بڑا بھیانک عذاب بتایا جا رہا ہے، جو چندے کے نام پہ جمع کرے اور کھا جائے. یہاں معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا مال کھانے والوں کا حشر دیکھا. سنو، باپ مر گیا، 4 بچے تھے، 2 جوان، 2 بالکل چھوٹے. جو 2 جوان ہیں وہ یتیم نہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن جوانی کے بعد یتیم نہیں کہلاتے ہیں. صرف وہ بچے یتیم کہلاتے ہیں جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے. دھیان سے سنو یتیم کا ڈیفینیشن، ورنہ ہر کوئی یتیم ہوگا دنیا کے اندر. باپ مر گیا، 4 بچے تھے، 2 جوان، 2 بالکل چھوٹے. 2 جوان یتیم نہیں، جو 2 چھوٹے وہ یتیم ہیں، چھوٹے یتیم ہیں، کیونکہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے باپ مر گیا. اگر بڑے بھائی چھوٹوں کا حق دبا رہے، سن لو معراج کا سبق، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہوں گے. معراج کی رات مسجدیں سجانے والوں، غور سے دیکھ لو
کسی یتیم کا مال تو نہیں کھا گئے، ایک دوسرے کا مال کھانے والوں، آؤ دیکھ لو کیا انجام ہے۔ یہاں پہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں، کوئی چور ڈاکو لٹیرا نہیں، سگا بھائی سکے بھائی کا مال کھا رہا ہے، اور وہ بھی یتیم بھائی کا مال، کیونکہ جب اس کا باپ مرا تھا یہ بچے یتیم تھے۔ یہ حقوق العباد کا سب سے بڑا، سب سے پہلا سبق ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے، پھر ایک خوفناک منظر دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں آگ کی قینچیاں ہیں، اور یہ اس سے اپنے ہی بازو کا گوشت کاٹتے ہیں، اپنی رانوں کا گوشت، اپنے کولہوں کا گوشت، اپنے باہوں کا گوشت کاٹتے ہیں اور اس کو کھاتے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے پیچھے فرشتہ تیار کھڑا ہے ان کو کوڑے سے مارنے کے لیے۔ خود کا گوشت خود کھانا، یہ اتنا خوفناک منظر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، اے جبرائیل یہ کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے غیبت کرنا بالکل ایسے ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا، ایک تو مردار، دوسرا سگا بھائی، تیسرا مردار کا گوشت کھانا، حرام پہ حرام، حرام پہ حرام، حرام پہ حرام، کتنے ہی حرام کو اس نے اکٹھا کر لیا۔ گھنٹوں کے حساب سے غیبت کرنے والی عورتیں سن لو، شب معراج کا سبق، شب معراج کی چھپے راز کو سن لو۔ غیبت کرنے کا کیا انجام ہے؟ کسی کا 1 گھنٹہ تو کسی کے 2 تو کسی کے 4 گھنٹے صرف اور صرف دوسروں کی برائی کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد بن گیا ہے دوسروں کی برائیوں کو چھالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آگے بڑھے، اس سے بھی زیادہ خوفناک منظر دیکھا۔ کچھ عورتیں، ان کو آکڑوں سے، ان کو کانٹوں سے اٹھایا گیا ہے، لٹکایا گیا ہے، اور یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں بڑے بڑے آکڑوں سے لٹک رہی ہوگی۔ ان کی چیخوں سے پوری فضا گونج رہی ہوگی۔ یہ اتنا دلدوز منظر تھا، اتنا دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، اے جبرائیل یہ کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کی امت کی وہ فاحشہ عورتیں ہیں، یہ آپ کی امت کی بدکار زانیہ عورتیں ہیں، جو سینے دکھا دکھا کے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جو عورتیں سینہ دکھاتی ہیں، جن عورتوں کا سینے پہ دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، میری ماں اور بہنوں سن لو، شب
دوپٹہ چاہیے عورت کے. کبھی سر پہ ہے تو سینے پہ نہیں. آؤ سنو شب معراج کا سبق. جیسے عورت کو تو لگتا ہے سب سے بڑی سب سے قیمتی دولت اس کا سینہ ہی تو ہے، جب تک وہ سینہ نہیں دکھائے گی تب تک کوئی مرد اس کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتا. سینہ دکھانا تو اس کا فرض ہو گیا ہے. وہ ہیروئن، وہ ماڈل، وہ کرکٹ پلیئر، وہ ٹینس اسٹار، وہ تو چھوڑو، وہ مس ورلڈ، وہ مس انڈیا، مس یونیورس، وہ تو چھوڑو، ترکاری بیچنے والی تک اپنے سینے کی نمائش کرتی ہے. جب تک وہ اپنا سینہ نہیں دکھاتی ترکاری نہیں بیچتی ہے. کیا بات ہے. 90% عورتیں اپنی پاکٹ، اپنے پیسے یہاں سینے میں رکھتی ہیں اور بڑے فخر سے پلو ہٹا کے سینے میں سے پاکٹ نکال کے پیسے نکال کے پھر وہ ترکاری والے کو، پھر وہ مرد حضرات کو دیتی ہے، اور وہ بھی نالائق خوشی خوشی چوم کے نوٹ رکھ لیتا ہے. بولو اس سے بڑی بے حیائی، اس سے بڑی زنا، اس سے بڑی بدکاری کیا ہوگی کہ تم اپنے سینے دکھاتی پھرو. آؤ معراج کا سبق سنتے جاؤ. ایسی عورتیں جو کھلے عام سینہ دکھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ آنکڑوں سے لٹکی ہوئی ہوں گی زمین اور آسمان کے بیچ میں، یہ فاحشہ، یہ بدکار، یہ مائل ہونے والی، یہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. یہ تو اتنا رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا. خون کا دریا، خون کا سمندر، اور کچھ لوگ اس خون کے دریا میں غوطہ لگا رہے ہیں. بڑی مشکل سے یہ کنارے تک پہنچتے ہیں، اور جب یہ کنارے تک پہنچتے ہیں پھر فرشتہ ان کو زور سے پتھر مارتا ہے. یہ پھر دریا کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، بڈی خور تھے. شب معراج کا سبق جنہوں نے اپنے میراث میں، اپنی وراثت میں چھوٹے بہن بھائیوں کا حق مار لیا ہے وہ سن لو. جو یتیم کا حق، یتیم کا مال کھا رہے وہ سن لو. جن کی زندگی غیبت چغلی میں گزر رہی ہے وہ سن لو. جو فحشکاری، بے حیائی، بدکاری میں ہے وہ سن لو. جو بڈی خور ہے، جو سود خور ہے وہ سن لو. شب معراج یہ یاد دلاتا ہے، اور شب معراج کا پورا کانسیپٹ، پورا نظریہ، پورا صرف اور صرف حقوق العباد پہ ہے. ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اللہ نے حقوق العباد میں یہ سارے عذاب بتائے گئے، اور حقوق العباد میں نماز بتایا شب معراج کو.
حقوق اللہ، حقوق العباد، دو حقوق، دو کوشچن پیپر ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز 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 جو معراج کی معراج ہے، اور حقوق العباد میں یہ سارے حقوق جس کے مختلف عذاب اللہ تعالیٰ نے اس رات دکھا دیے۔ دو چیزیں بتائی گئی ہیں اس رات میں۔ میری ماں اور بہنوں سنو، جائیں گے کچھ لوگ جنت میں، ان کے روزہ، ان کی نماز، ان کی حج، ان کی زکاتیں اتنی اللہ تعالی کا فیصلہ ہوگا یہ جنت میں جائے۔ جیسے ہی یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، وہاں پہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، حقوق العباد جس کا ادا نہیں کیا تھا، بندوں کے حقوق، یہ سارے بندے اللہ سے فریاد کریں گے، اے اللہ جب تک یہ ہمارا حق نہ ادا کر دے یہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اے اللہ یہ انصاف کا دن ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو احکم الحاکمین ہے، اے رب تو ہم کو آج انصاف دلا دے، یا رب تو ہمارے بیچ انصاف کا فیصلہ کر دے۔ جانتے ہو بدنصیب کون؟ آؤ حدیث سے بتا دوں بدنصیب کون؟ جب وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے لیکن جنت میں جا نہیں سکتا۔ آؤ حدیث سے بتا دوں میری ماں اور بہنوں بدنصیب کون؟ بدنصیب وہ نہیں اللہ کی قسم جس کی شادی جلدی نہیں ہو رہی ہے، بدنصیب وہ نہیں جس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، بدنصیب وہ نہیں جس کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، بدنصیب وہ نہیں جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہیں، بدنصیب وہ نہیں جس کے پاس بڑا سا خوبصورت سا گھر نہیں ہے، بدنصیب وہ نہیں جس کے پاس بہت سارا مال و دولت نہیں ہے، بدنصیب وہ بھی نہیں ہے جو خوبصورت اور حسین نہ ہو، بدنصیب وہ نہیں جس کو دن بھر کام کرنا پڑ رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے۔ آؤ بتا دو حدیث کس کو کہتی ہے بدنصیب کون ہے؟ تم نے جس کو بدنصیب کہا وہ بدنصیب نہیں ہے۔ بدنصیب وہ جو جنت کے دروازے تک پہنچ گیا، آیا بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ آئے گا، اس کی نیکیوں میں روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکات بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، حقوق اللہ نے سارے ادا کیے ہوں گے، لمبی 1000 دانوں کی تسبیح ہر وقت ساتھ میں، کبھی تہجد پڑھ رہا ہے تو کبھی اشراق پڑھ رہا ہے، کبھی نفل عمرے ادا ہو رہے ہیں تو کبھی فرض حج ادا ہو رہا ہے، کبھی اس نے زندگی میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑی ہوگی، بڑی داڑھی، اس نے مسجدیں بھی بنائی ہوں گی، اس نے مدرسے بھی بنائے ہوں گے، اس نے سب کیا ہوگا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے چاہیے تھا، لیکن اس کے حقوق العباد میں کمی ہوگی۔ حقوق العباد اس نے ادا نہ کیا ہوگا، وہ سارے رشتہ دار، وہ سارے پڑوسی، وہ سارے یتیم، وہ سارے بیوہ، وہ سارے مساکین، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، روک لیں گے۔ کیا منظر ہوگا تصور کرو۔ دیکھنا چاہتے ہو بدنصیبی کی انتہا، بدنصیبی کس کو کہتے ہیں؟ تصور کرو اس منظر کو جب جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا۔ اللہ تعالی کہے گا ان کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ
بانٹ دو جس چیز کے حق اس نے ادا نہیں کیے تھے. ساری نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، نماز بھی گئی، ساری نیکیاں حقداروں میں تقسیم ہو گئی. فرشتے کہیں گے اے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی، حقدار ابھی باقی ہے. سنو بد نصیبی کی انتہا، اے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی، حقدار ابھی باقی ہے. تو اللہ تعالی کہے گا ان کے گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈال دو. گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈال دیا جائے گا. روزے دار ہونے کے باوجود جہنمی، حاجی ہونے کے باوجود جہنمی، نمازی ہونے کے باوجود جہنمی، زکوٰۃ ہر سال زکوٰۃ دینے کے باوجود جہنمی. بولو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ بولو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ تہجد گزار ہونے کے باوجود جہنمی، اللہ کے کلام کو 10 20 50 بار پڑھنے کے باوجود جہنمی. بولو بولو مسلمانوں، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا؟ کون ہو سکتا ہے؟ شب معراج کا پہلا سبق، شب معراج میں چھپے راز، شب معراج کو دیکھے گئے وہ عذاب، وہ حقوق العباد کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مرنے سے پہلے جھانک لو، ٹٹول لو، غور سے دیکھ لو. کیا قبر میں جاتے جاتے ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کیا حقوق العباد ہم نے ادا کیا؟ میری ماں اور بہنوں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے گہرے راز کی بات بتائی ہے. رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھنے کا ان کا ہنر بتایا ہے. ہاں میں آپ کو تھوڑا سا سورہ نساء کا خلاصہ بتا دوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھانا کھلانا اور زبان کا میٹھا رکھنا، میٹھی زبان رکھنا. یہ 2 گر ایسے ہیں، ایک کھانا کھلانا، چاہے وہ مہمان نوازی کے طور پہ ہو، چاہے وہ یتیم مسکین بیوہ صدقہ خیرات کے طور پہ ہو. کھانا کھلانا، چاہے پڑوسیوں کے یہاں برتن دینا ہو، کھانا کھلانا. ایک آدمی آیا تھا، پوچھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کروں کہ میں جنت میں جاؤں؟ اور بالکل یہی واقعہ ہوا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار مدینہ آئے تھے. سیم حدیثیں ہیں. پہلی بار جب قدم رکھا مدینے کے اندر، یہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ تھے، اے لوگوں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام. سنو اے لوگوں، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے، یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے. کھانا کھلانا
اور زبان میٹھی رکھنا، دو چیزیں، دو ہنر، دو گر، دو راز کی بات، خاندان کو جوڑے رکھنے کی، گھر کو لے کے چلنے کی، رشتہ داری کو مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ دو ہنر بتائے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں۔ ایک بادشاہ جا رہا تھا، اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو زمین کھود کے زیتون کا پودا لگا رہی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کے اس سے پوچھا، جب تک یہ زیتون کا درخت پھل دے گا مائی تو کیا زندہ رہے گی؟ تو اس اماں نے کہا، اے بادشاہ، میرے بزرگوں نے لگایا تھا زیتون کا درخت، میں نے اس کا پھل کھایا، اب یہ درخت میں لگا رہی ہوں، اس کا پھل آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ بادشاہ کو اس کا یہ جواب بہت پسند آیا، بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اس کو 400 دینار اشرفیاں انعام میں دے دو۔ 400 دینار اشرفی انعام میں دے دی گئی، 400 دینار انعام میں۔ عورت مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا، مائی مسکراتی کیوں ہے؟ اس اماں نے جواب دیا، زیتون کا درخت 20 سال بعد پھل دیتا ہے، لیکن مجھے تو میرا پھل ابھی مل گیا۔ بادشاہ کو اس کا یہ جواب بھی بہت پسند آیا۔ اس نے کہا، 400 دینار اور انعام میں دے دو اس کے۔ 400 دینار اور اس کو انعام میں دیے گئے۔ عورت پھر مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا، مائی مسکراتی کیوں ہے، ہنستی کیوں ہے؟ بوڑھی اماں نے جواب دیا، زیتون کا درخت سال میں ایک بار پھل دیتا ہے، لیکن مجھے تو میرے کرموں کا پھل 2 بار مل گیا، 2 بار مل گیا میرا انعام۔ زیتون کا درخت تو ایک بار پھل دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب اور 400 دینار اس کو تحفے میں دو اور جلدی یہاں سے نکل چلو، جلدی یہاں سے ہٹو۔ لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ جلدی یہاں سے جانے کا حکم کیوں دیے؟ تو بادشاہ مسکرا کے کہتا ہے، یہ عورت کی زبان، یہ عورت کی حکمت ایسی ہے، میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، ہر بار مجھے 400 دینار دینے پڑ رہے۔ آپ کی زبان، آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ، آپ کی میٹھی میٹھی گفتگو، یہ لوگوں کو آپ سے جوڑے رکھتی ہے۔ جب سے رواج چل پڑا ہے نا اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا، میں تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں حق بات زبان پہ کہہ دیتی ہوں، میں دل میں کچھ نہیں رکھتی ہوں۔ یہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں، یہ حق گوئی نہیں، یہ بدتمیزی ہے، یہ جہالت ہے، یہ بڑوں کی بے ادبی ہے۔ سن لو، یہاں سے بد زبان ہو گئے ہم۔ لوگوں کو اپنے سے جوڑے رکھنے کا ایک ہنر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اللہ کے کلام میں، میٹھی گفتگو، میٹھی گفتگو، میٹھی گفتگو۔ لیکن ہم نے اپنی بدتمیزی کو، اپنی جہالت کو، اپنی ہٹ دھرمی کو، اپنی ضد کو، اپنی بد اخلاقی کو اسٹریٹ فارورڈ کا، حق گوئی کا نام دے دیے، اور جس کے ساتھ دیکھو اس کے ساتھ بحث چل رہی ہے، جس کو دیکھو اس کے منہ پہ ہم تانے دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میری ماں اور بہنوں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لوگوں سے ٹوٹ جاؤ گے۔ آتا ہے
جواب دینا ہم کو بھی آتا ہے، ایک کے بدلے میں 4 سنانا آتا ہے، لیکن ہماری تعلیم، ہمارا مذہب، ہماری پرورش، ہماری تربیت ہم کو اس بات سے روکے گی۔ جب بیٹی چلتی ہے نا سسرال میں، ایک ایک اس کا اٹھنے والا قدم، اس کی ایک ایک حرکت بتاتی ہے کس ماں نے اس کی تربیت کی ہے۔ اس کے اٹھنے والا ہر قدم، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، اس کا پلو اس کے سینے پہ ہے یا سر پہ ہے یا اس کے گلے میں ہے، اس کی ایک ایک حرکت بتاتی ہے کہ یہ کون سے درخت کا پھل ہے، کون سے باپ کا خون ہے، کس ماں نے اس کی پرورش کی ہے۔ اللہ کی قسم اپنے خاندانوں کو اس طرح بدنام مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ہم کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے۔ یہ اسٹریٹ فارورڈ کے نام پہ زبانیں تلخ ہو گئی ایک طرف، دوسری طرف کھانے کھلانے کا رواج بالکل گھروں سے ختم ہو گیا ہے۔ اب کوئی مہمان آتا ہے تو بڑے اس سے پوچھتے ہیں چائے لوگے یا ٹھنڈا، وہ کہتا ہے کچھ نہیں، پھر بیٹھتا ہے بیچارہ چلا جاتا ہے۔ یہ دو چیزوں نے ہم کو ایک دوسرے سے دور، بہت دور کر دیا۔ ارے یہ دو چیزیں تو قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے، سنو لوگوں سے جڑے رہو، ورنہ دیندار ہونے کے باوجود، نیک ہونے کے باوجود، حقوق اللہ میں کامیابی ملنے کے باوجود، حقوق العباد میں اگر اٹک گئے، حقوق العباد میں اگر اٹک گئے، حقوق العباد میں اگر اٹک گئے، اللہ کی قسم جنت میں اٹک جاؤ گے، جنت کے دروازے سے رک جاؤ گے، وہاں تک پہنچ کے بھی جنت نہیں ہے۔ کیا بات ہے! اور شب معراج سنو اس کا سبق، نماز نماز نماز۔ ہماری کامیابی کا راز نماز میں۔ تو سجدہ کر زمین پہ اور تجھے ملے گی معراج۔ اسی لیے نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جتنا سر جھکائے گا زمین پہ، تو جتنا گڑ گڑائے گا سجدے میں، اللہ تعالیٰ تیری بلندیوں کو اتنا اونچا کرے گا، آسمان تک بلند ہو جائے گا، تجھے واقعی اللہ تعالیٰ معراج عطا کرے گا۔ تو سجدہ تو کر اللہ کے لیے۔ کامیابی کی سیڑھی نماز، مومن کی معراج، مومن کی بلندی نماز۔ مسلمانوں سن لو، لمبی لمبی کاریں ہماری کامیابی نہیں، بڑے بڑے خوبصورت گھر، خوبصورت محلات ہماری کامیابی نہیں، نہ بڑی جاب ہماری کامیابی، نہ ہماری بڑی بڑی ڈگریاں ہماری کامیابی نہیں۔ اگر ہماری زندگی میں نماز ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ بڑا تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جن کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں۔ تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جن کے پاس نماز کی طاقت نہیں۔ تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جن کے پاس نماز کی ہمت نہیں، فجر میں اٹھنے کی ہمت نہیں۔ ساری کامیابیوں کا راز چھپا ہے صرف نماز میں۔ حقوق اللہ میں نماز ہے تو ٹھیک ہے، اور حقوق العباد سارے آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ ہماری ہر عمل قبول ہونے کی پہلی شرط نماز کی قبول
قبولیت ہے. یاد رکھو نماز قبول ہے تو حج قبول ہے, نماز قبول ہے تو زکوٰۃ قبول ہے, نماز قبول ہے تو صدقہ اور خیرات قبول ہے, نماز قبول ہو گئی تو روزے قبول ہے. لیکن اگر نماز قبول نہیں, نماز پوری نہیں, نماز مکمل نہیں, اس کے بعد کوئی عمل مکمل نہیں. اور سن لو قبر کے سوالات, صبر کے سوالات سے پہلے بھی اگر نماز ہے تو تیرے لیے چانس ہے قبر کے سوالات کا جواب دے اور کامیاب ہو جا. لیکن اگر وہ بے نمازی ہے, بے نمازی ہے, بے نمازی ہے, سن لو اس کے لیے نہ کوئی کامیابی قبر میں ہے, نہ کوئی کامیابی حشر میں ہے, نہ کوئی کامیابی دنیا میں ہے, نہ کوئی کامیابی آخرت میں ہے. 5 وقت مؤذن یاد دلاتا ہے اذان میں, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. جس کامیابی کو تو بڑے بڑے بنگلوں میں ڈھونڈ رہا ہے, جس کامیابی کو تو لمبی لمبی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ڈھونڈ رہا ہے, جس کامیابی کو تو بینک بیلنس سونے چاندی کے ڈھیر میں ڈھونڈ رہا ہے, او غافل بندے کامیابی وہاں نہیں ہے. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. نماز کی طرف آ, کامیابی کی طرف آ, تو جھکا اپنا سر سجدے میں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے آسمان تک کی بلندیاں نصیب کرے گا. آج بھی تیرے لیے معراج ہے, آج بھی تیرے لیے عزتیں ہیں, آج بھی تیرے لیے بلندیاں ہیں. پہلے تو جھکا تو صحیح اپنے سر کو اپنے رب العالمین کے سامنے. یہ پیغام ہے شب معراج کا, یہ کامیابی کا راز ہے جو شب معراج ہم کو دکھاتی ہے. یہ سبق ہے شب معراج کا. او اللہ کے بندو, اگر دنیاوی معاملات میں فیل ہو گئی کوئی بات نہیں, رشتہ اچھا نہیں ملا, جوڑا اچھا نہیں ملا, کوئی بات نہیں, رہنے کے لیے بہت بڑا گھر نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس نہیں ہے, کوئی بات نہیں, زمینیں جائیدادیں اکٹھا نہیں کی, کوئی بات نہیں. تیرے پاس بھر بھر کے نمازیں ہیں, تیرے پاس حقوق العباد تم نے اچھے سے ادا کیا ہے, تو مرحبا, خوش آمدید تیرے لیے. پھر موت کا وہ آخری دن جب ملک الموت کہے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, چل اپنے رب کی طرف, تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. بولو اس سے بڑی کامیابی کون سی ہو سکتی ہے؟ جس کی زندگی ایمان پہ, جس کی موت ایمان پہ, جس کی قبر ایمان پہ, جس کا حشر ایمان پہ, جس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں, جو حوض کوثر سے پیے گا, جو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. بولو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ یہ جو مسلمان شرک اور بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں, کبھی مہینے کی ایک عید تو کبھی مہینے میں 2 3 عیدیں آ رہی ہیں, اور غافل مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم اس کی صحیح تاریخیں کیا ہوتی ہیں, صحیح تاریخ تک نہیں معلوم. سنو مسلمانوں, مسجدیں سجانا نہیں ہے, میٹھا پکانا نہیں ہے, فاتحہ دلانا نہیں ہے, کپڑے پہن کے ساری رات جاگنا اور دن بھر روزے رکھنا نہیں ہے. آؤ اللہ کی طرف, آؤ حقوق العباد کی طرف, آؤ اللہ کے کلام کی طرف. اس میں کامیابی ہے, اس میں کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کو قرض
نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بچے ایگزامز دے رہے ہیں، مسلم امہ کو، مسلم بچوں کو اے اللہ ایگزام میں اچھی کامیابیاں نصیب فرما، ہماری قوم کو ترقی عطا فرما، دنیا بھی آخرت کی بھی، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔